حیا کے لیے اچھا یہ ہے کہ مخلوق سے شرمانے میں خالق کی نافرمانی نہ ہوتی ہو اور نہ کسی کے حقوق کی ادائیگی میں وہ حیا رکاوٹ بن رہی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک حیا کی کیٹیگری وہ ہے جو ناپسندیدہ ہے کہ یار بندوں کو برا لگے گا اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا۔ اگر ایسی گیدرنگ ہے کہ جس گیدرنگ میں دوست نماز کو برا سمجھ رہے ہیں یا لوگ دینی پریکٹس کو برا سمجھ رہے ہیں، میری گیدرنگ ہی ایسی ہے جو اسلام سے دور لوگ ہیں، بعض اوقات لوگ غیر مسلموں کی گیدرنگ بنا لیتے ہیں، ایسے ملکوں میں رہ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں اسلام کو پریکٹس کرنے کو مایوس سمجھا جاتا ہے، تو آپ کہیں یار ان کو برا لگے گا نا اس لیے چلو نماز نہیں پڑھتا، ان کو برا لگے گا تو میں سنت پر عمل نہیں کرتا، ان کو برا لگے گا تو میں دین کا کام نہیں کر رہا، تو اب آپ نے مخلوق کی حیا کی خالق کو ناراض کر دیا۔ یہ حیا اچھی نہیں ہے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ کوئی ایسی حیا ہو کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہو۔ بیوی کے بچوں کے حقوق اس لیے ادا نہیں کر رہا کہ کسی فیملی ممبر کو برا لگ رہا، کسی کی حیا میں ہم لوگوں کے حقوق پامال نہیں کریں۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں کون سی حیا کو اختیار کرنا، اور سبحان اللہ جو بہترین حیا ہے وہ اللہ پاک سے حیا ہے۔ اور اللہ پاک سے حیا کیا ہے کہ اس کی ہیبت و جلال اور اس کا خوف دل میں بٹھائے اور ہر اس کام سے بچے جس میں اس کی ناراضی کا اندیشہ ہو۔ حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے عظمت و جلال کی تعظیم کے لیے روح کو جھکانا یہ حیا ہے۔ اور اسی قسم سے حضرت سیدنا اسرافیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا ہے، جیسا کہ وارد ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حیا کی وجہ سے اپنے پروں سے خود کو چھپائے ہوئے، حضرت اسرافیل اپنے پروں میں اپنے آپ کو چھپائے ہوئے رب سے حیا کر رہے ہیں۔ اب میں اور آپ دیکھیں کہ ہم آج اللہ سے کتنی حیا کرتے ہیں، آج کس قدر گناہ ہیں۔ آج یہ تو ضرور ہوتا ہے کہ لوگ نہ دیکھ لیں، دروازہ بند کر دو، یا ذرا موبائل میں ہیڈ فون لگا لو، اندھیرا کر دو۔ ہم لوگوں سے ڈر کے شاید گناہ ان سے دور ہو جاتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ رب دیکھ رہا ہوں۔ میں کہیں بھی چلا جاؤں دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ گناہ کرتے وقت کاش یہ خیال آ جائے، اللہ کی نافرمانی کرتے وقت یہ خیال آ جائے کہ رب دیکھ رہا ہے۔